محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ چاند، جہاں اسلامی معلومات کا خزانہ مہیا کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک غلام جو کبھی دوسروں کے حکم پر چلتا تھا، اسلام میں آ کر سب کے دلوں کا بادشاہ بن گیا؟ کیا آپ کو علم ہے کہ یہ شخصیت وہ ہیں جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کا فرد قرار دیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کس طرح ایک معمولی غلام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مثال وفا بن گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اذان کے الفاظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بارے میں فرشتے تک جنت کی بشارت لے کر اترے؟ یہ بھی راز ہے کہ جنگوں میں ان کی آواز مسلمانوں کی طاقت بن جاتی تھی۔ کیا آپ نے سنا کہ ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی گہری تھی کہ جدائی کے بعد وہ مدینہ برداشت نہ کر سکے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی زندگی دراصل ہر غلام، ہر مجبور انسان کے لیے آزادی اور ایمان کا پیغام ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بچپن اور غلامی کے دن کس طرح ایک قیدی سے ایمان کی روشنی ان کے دل میں اتری، آزادی کا سفر اور ایمان پر ثابت قدمی، اذیتوں کے باوجود صبر کی مثال، اذان عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بڑے بڑے مرکے۔ مزید ہم جانیں گے اس ویڈیو میں آخری ایام مدینہ سے جدائی اور وفات کا پر اثر واقعہ۔ پیارے دوستوں، اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے روشن ستارے ہیں جن کی زندگی پڑھنے اور سننے کے بعد انسان کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے غلامی کی زنجیروں میں رہ کر بھی اپنے ایمان کو دنیا کی ہر طاقت پر غالب کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے عظیم صحابی کی پوری زندگی کی کہانی سنائیں گے جنہیں اللہ نے غلامی سے اٹھا کر ایمان کی معراج تک پہنچایا۔ یہ کہانی ہے حضرت بلال حبشی۔ حضرت بلال حبشی کی پیدائش افریقہ کی سرزمین پر ہوئی۔ بچپن میں انہیں قید کر کے مکہ لایا گیا اور امیہ بن خلف جیسے سخت دل سردار نے انہیں غلام بنایا۔ مکہ کے لوگ انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، مگر اللہ نے ان کے دل میں نور ڈال رکھا تھا۔ جب مکہ کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام بلند کیا تو بلال وہ پہلے خوش نصیب تھے جن کے کانوں میں یہ پیغام سچائی کی صدا بن کر اترا۔ اسلام قبول کرنے پر امیہ نے ان پر بے شمار ظلم کیے، کبھی دہتے ہوئے پتھروں پر لٹایا جاتا، کبھی لوہے کی زنجیروں میں جکڑا جاتا، کبھی پیاس سے تڑپایا جاتا، مگر ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا، احد۔ احد یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ ایک صدا مکہ کی وادیوں میں گونجتی اور مشرکین کے دل دہلا دیتی۔ ایک دن جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ دہتے پتھروں پر لٹائے گئے اور لوگ ان پر ہنس رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر بلال کو آزاد کروایا۔ یوں یہ غلام اللہ کی راہ میں آزاد ہوا، لیکن حقیقت میں ایمان کی زنجیروں میں بندھ گیا۔ آزادی کے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن وہی رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنا اور اسلام کی خدمت کرنا۔ وہ دن ہو یا رات، حضرت بلال کی زبان پر ذکر الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جاری رہتا۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی اذان کی سعادت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ ان کی بلند اور روح پرور آواز جب مکہ اور مدینہ کی فضاؤں میں گونجی تو کفر کے ایوان لرز گئے۔ ہر اذان دراصل ایمان کی فتح کا اعلان تھی۔ غزوات میں بھی ان کی اذان مسلمانوں کے حوصلے بڑھا دیتی، جنگ بدر ہو یا جنگ احد۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پکار لشکر اسلام کے لیے طاقت کا پیغام ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت بے مثال تھی۔ حضور کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بلال مدینہ میں اذان نہ دے سکے۔ جبراً اذان دینے کی کوشش کی تو ہر لفظ پر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بلال مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ وہاں کے لوگ بھی ان سے محبت کرتے اور جب وہ اذان دیتے تو ہر دل میں پگھل جاتا۔ ان کے آخری ایام نہایت ایمان افروز تھے۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، بلال تم
کیوں میرے پاس نہیں آتے؟ یہ خواب دیکھ کر بلال کے دل میں بے چین ہو گیا اور تھوڑی ہی مدت بعد ان کا وصال ہو گیا۔ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کے زبان پر ایک ہی جملہ تھا، کل اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ ان کی قبر آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ یہ تھی حضرت بلال حبشی کی ایمان افروز کہانی، ایک غلام سے صحابی تک کا سفر اور پھر جنت کی بشارت تک کا انجام۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور عظیم صحابی کی زندگی کے وہ پہلو سنائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔